سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا حبيب الله. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. مل کر پڑھیے، یہ سب کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تم
اللہ رب العزت کا لاتعداد احسان و شکر خلاق عالم نے مجھے اور آپ ہم سب کو آج دو عیدیں عطا فرمائی ہے۔ پہلی تو عید الاضحیٰ ہے، دوسرا عید جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اسلام کے اندر دو عیدیں آج جمع ہوئی جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ پوری دنیا کے مذاہب کے اندر جس مذہب کو بھی آپ ریسرچ کریں، جس مذہب کو بھی پڑھیں، جس کے بارے میں بھی سبق حاصل کریں، پڑھنا کسی مذہب کا منع نہیں ہے، ہسٹری کھولنا کسی مذہب کی منع نہیں ہے، لیکن کسی مذہب کے بارے میں تاریخ وہ پڑھ سکتا ہے کہ جس کو اپنے مذہب کا مکمل علم حاصل ہو۔ ایک بندہ ہے، دنیا دار ہے، وہ عیسائیوں کی بائبل انجیل کھول کے بیٹھ گیا، وہاں وہ پڑھتا کچھ ہے، سمجھتا کچھ ہے، بعد میں کہتا کہ ہاں معاذ اللہ قرآن غلط ہے، یہ انجیل صحیح ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اپنے اسلام کے بارے میں مکمل نہیں پتہ، تو وہ دوسروں کے مذہب میں وہ کیا گھسے گا۔ تو ہر ایک کو دوسروں کے مذہب میں ہسٹری پڑھنے کی یا وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، اور پڑھیں گے، لیکن عام عوام بھی اگر پڑھیں تو اس میں حرج نہیں، لیکن جب اس وقت تک کہ جب اپنے مذہب پر وہ باقی رہے، مضبوط رہے قلعے کی طرح، تو پھر آپ سب کے مذہب پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اوروں کا مذہب کیا ہے اور میرا دین اسلام کیا ہے۔ فرق تب واضح ہوتا ہے، بغیر پڑھے بندے کو فرق حاصل نہیں ہوتا۔ اب بائبل انجیل ہے جو کہ میرے پاس موجود ہے، اب اس کو میں جب پڑھتا ہوں تو وہ کچھ بتاتی ہے، اور قرآن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ یعنی آج کی جو اصل جو انجیل تھی وہ نہیں ہے، اس میں تعریف کر دی گئی ہے۔ یہودیوں کی جو کتاب حضرت موسیٰ پر جو نازل بنی اسرائیل پر تورات، وہ بھی دنیا میں موجود ہیں، زبور بھی دنیا کے اندر ہیں، لیکن وہ اصلی حالت پر نہیں ہے۔ ان لوگوں نے، قوموں نے نبیوں کے وصال کے بعد تبدیلی کر دی، جو اصلی چیزیں کام کی تھی وہ نکال دی، جو اپنی مستی کی باتیں وہ اس میں داخل کر دی، جو مشکل احکام ہیں اس کو ہٹا دی کہ جی ہم سے عمل نہیں ہوتا ان چیزوں پر، اور جو اپنی مرضی کے آسان احکام وہ داخل کر دیے۔ اب میں تو اس وقت بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں بائبل انجیل کو، اس کے اندر کچھ لکھا ہے، اور قرآن کریم سورہ مریم 16ویں سپارے میں حضرت مریم کا ذکر، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، پوری ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ۔ سورہ آل عمران اٹھا لو 30واں سپارہ، پوری تفصیل، حضرت مریم کے جو والد صاحب حضرت عمران علیہ السلام، ان کی پوری نسل کا ذکر ہے سورہ آل عمران 30ویں سپارے کے اندر، جہاں سے سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے والد صاحب کے نام پر یہ صورت رکھی، سورہ آل عمران، پوری انہی کے نام پر ہے۔ اچھا، ان کی اولاد کا ذکر، ان کی نسلوں کا ذکر، حضرت مریم کا یہ معاملات، رشتے کیا ہیں، کیا لگتی ہیں کیا نہیں لگتی، حضرت زکریا آپ کے کیا لگتے ہیں، فلانے کیا لگتے ہیں، سارا ڈیٹیل اس کے اندر موجود، اور اس سے زیادہ ہسٹری سورہ مریم کے اندر موجود جو کہ حضرت عیسیٰ کی ماں کے نام پر ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اپنی ایک ہونے کی گواہی کیسے دی، لوگوں نے تہمت لگائی، اپنی ماں پر زنا کی تو پاک دامنی کا اظہار کیسے ہوا، سارے معاملات کیسے ہوئے، اس کا ذکر سورہ مریم کے اندر موجود۔ لیکن ادھر قرآن مجھے اور آپ کو کچھ بتاتا ہے، ادھر بائبل انجیل ہمیں کچھ بتاتی ہے، تو ہمیں اگرچہ وہ حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئے، ہمارا ایمان ہے، آسمانی تمام کتابوں پر ایمان رکھنا یہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، شر پر، شر پر، خیر پر، اس پر خیر پر، قدرت پر، تقدیر پر، ہر اچھی تقدیر پر، ہر بری تقدیر پر، موت پر، زندگی پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، حساب و کتاب پر، جنت دوزخ، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آسمانوں پر، زمینوں پر، ہر چیز پر ایمان رکھنا بندہ مومن کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ وہی چیز ہے، بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتے۔ سب پر ایمان رکھنا، لیکن بات یہ کہ ہم مانتے ہیں انجیل حضرت عیسیٰ کی کتاب ہے، لیکن ہم اس انجیل کو مانتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی، آج والی میں تعریف ہے، اور تعریف کی وجہ کیا ہے؟ اس کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے نبیوں پر چھوڑی، امت پر چھوڑی، اللہ کی ذات پر نہیں تھی۔
1450 سال آج گزر چکے ہیں، قرآن جیسا پیور مصطفیٰ پر نازل ہوا تھا آج بھی اسی طرح پیور امت کے پاس موجود ہے۔ نہ زبر کی تبدیلی ہے، نہ زیر کی تبدیلی ہے، نہ مد کی، نہ شد کی، نہ جزم کی، نہ اعراب کی، کسی چیز کی تبدیلی نہیں۔ کیوں؟ پڑھو قرآن کا 14واں سپارہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ محبوب آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو ہم نے کتابیں دی ہیں ان کی حفاظت نبیوں پر، امت پر چھوڑی، لیکن آپ کو جو ہم کتاب دے رہے ہیں اس کی حفاظت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس رب نے نازل کی ہے حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی رب کائنات پر ہے۔ نہ میں اس کی حفاظت آپ کو دیتا ہوں، نہ آپ کی امت کو دیتا ہوں، میں اپنے اوپر لوں گا اس کی ذمہ داری۔ تو پھر اگر کسی چیز کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ذات پر ہو تو کون اس کو کوئی تبدیل کرنے والا ہے؟ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا تو قرآن میں چیلنج ہے۔ پہلا سپارہ پڑھیے قرآن مجید کا 3 رکوع، اللہ کا چیلنج ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جو میں نے اپنے عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو میں نے اپنے بندے خاص پر مصطفیٰ پر جو قرآن نازل کیا، اگر تمہیں اپنی زبان پر عربی بولنے میں اتنا ہی گھمنڈ ہے نا تو یہ تمہارے رب کا چیلنج ہے۔ کیا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو قرآن میں نے مصطفیٰ پر نازل کیا ہے، جاؤ تمہارے باپ دادوں کو لے آؤ اور ساری میٹنگ جما لو، تمہاری زبان عربی ہے، تمہیں گھمنڈ ہے، عربی قرآن کلام میں جو میں نے مصطفیٰ پر قرآن نازل کیا ہے اس جیسا ایک لفظ بھی بنا کے لے آؤ، قیامت تک قرآن میں تمہارے رب کا تمہیں چیلنج ہے، قیامت تک چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے لیکن بلاؤ اپنے حمایتیوں کو، لیکن حمایتی اللہ کے سوا ہونا چاہیے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، تمہارے عرب کے حمایتیوں کو بلاؤ، مِن دُونِ اللَّهِ، مجھے حمایتی نہیں بنانا، کیونکہ مجھے اگر حمایتی بناؤ گے تو قرآن میں نے نازل کیا ہے، مجھے حمایتی نہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں اتنے سچے ہو نا کہ یہ محمد عربی کا قرآن نہیں تو ان کی اپنی منطق، اپنی من گھڑی باتیں ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ من گھڑک باتیں تو ایسی باتیں تم بھی تو بنا کے لاؤ نا ذرا، ایک آیت بھی تم بنا نہیں سکتے جو ہم نے اپنے مصطفیٰ پر نازل کی ہے، علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، حضرت ابراہیم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اس بندے کی بندگی پر قربان جاؤ کہ جس کو قرآن میں خود میرا رب بندہ کہہ رہا ہے، وہ ہے میرے آقا کی ذات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن آج تک کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا، قیامت تک قرآن میں یہ چیلنج ہے، لے آؤ کون لانے والا ہے؟ قرآن جیسی کوئی ایک صورت نہیں بنا سکتے، ایک لفظ نہیں بنا سکتے، یہ وہ کلام الہی کا معجزہ ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، اسی پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ 2-3 لفظ میں نے تلاوت کی ہیں، وہ سنیے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وجاءت سکرۃ الموت، فرمایا کہ موت کی سختی بہت زیادہ سخت ہے، موت کا وقت بہت زیادہ سخت ہے۔ کتنا سخت ہے؟ حدیث پڑھیے، حضرت اسرائیل جب حضور کی روح لینے کے لیے آئے تو گھر کے باہر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے، حضور بخار میں تپ رہے ہیں، بڑا شدید بخار ہے، حضرت اسرائیل دروازہ بجا رہے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا گھر میں موجود ہے، اس نے دروازہ بجایا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ کون ہے؟ آنے والے نے کہا میں ایک دیہاتی ہوں، میں ایک بولو دیہاتی ہوں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کیا کام ہے؟ کہ مجھے آپ کے والد صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابھی ابو جی کی طبیعت صحیح نہیں، آپ چلے جائیں، طبیعت صحیح تو پھر آنا، بخار بہت زیادہ ہے، ہوش میں نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ اچھا بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی ہے نا، اس نے نہیں مانے، وہ پھر دروازہ پر، اچھا حضرت فاطمہ کو نہیں پتہ کہ موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اور موت کے فرشتے کی اتنی ہمت اور جرت نہیں کہ مصطفیٰ کی چوکٹ پر آ کر کہہ دے کہ میں اسرائیل آیا ہوں، موت لینے آیا ہوں، اس کی ہمت نہیں ہے۔ پتہ یہ دربار رسول، علامہ اقبال کہتا ہے لے سائنس آہستہ کہ یہ دربار مصطفیٰ ہے، لے سانس آہستہ یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں اونچا بولنا تو جرم ہے، لیکن یہاں اونچی آواز سے سانس لینا بھی جرم ہے۔ یہ وہ بارگاہ کہ جہاں فرشتے آتے تو اپنے پروں کو بھی بند کر کے آتے کہ یہاں پرواز نہیں چلا کرتی، یہاں دلوں کے سودے چلا کرتے ہیں۔
وہاں ان کی پروازوں کی آواز بھی نہیں آتی۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ مقام میرے مصطفیٰ کریم کا وہ دربار ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ بھائی چلے جاؤ، کیوں غصہ کرتے ہو، کیوں بلا وجہ ہمارے جو ہے ٹینشن میں ڈالتے ہو، ابھی آپ سے کہہ دیا کہ طبیعت صحیح نہیں، آپ چلے جائیں۔ اس نے پھر دروازہ بجایا، تیسری مرتبہ حضرت فاطمہ نے زور سے کہا تجھے پتہ نہیں، تجھے آواز نہیں آتی میری، تجھے میں نے نہیں کہا میرے ابو بیمار ہے، جاؤ یہاں سے۔ جب سیدہ فاطمہ نے زور سے کہا، میرا آقا کریم ہوش میں آ گئے۔ سرکار نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر فرمایا بیٹی فاطمہ کس سے بات کر رہی ہو؟ بابا جان پتہ نہیں یہ کون ہے، دروازے پہ آیا، کہتا میں دیہاتی ہوں، ادھر سے ادھر سے۔ میں نے کہا ابو کی طبیعت سے نہیں، جا چلا جا، جاتا نہیں ہے، بار بار بجا رہا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ یہ کوئی عام دیہاتی نہیں ہے، یہ تو اسرائیل موت کا فرشتہ ہے۔ اچھا موت کا فرشتہ؟ کہاں بیٹی؟ کہا ابو جی یہ دروازہ کیوں بجا رہا ہے؟ کہا بیٹے یہ مقام تیرے باپ محمد مصطفیٰ کا ہے، یہ جو دروازے پہ کھڑا ہے یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی، آج اگر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، یہ مقام تیرے باپ محمد مصطفیٰ کا ہے، ورنہ مجھ سے پہلے آج تک کسی سے اس نے اجازت نہیں مانگی۔ اللہ کا حکم ہے، اس کو یہ جاتا ہے، نبیوں کی سب کی روح قبض کرتا آ جاتا ہے، کسی کو مہلت نہیں دیتا، لیکن اگر مجھ سے آنے سے پہلے اجازت مانگتا ہے تو یہ میرا مقام ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا بابا کیا کرنا ہے؟ فرمایا بیٹی دروازہ کھولو۔ سیدہ فاطمہ نے دروازہ کھولا، حضرت اسرائیل اندر آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا جی مجھے پتا ہے۔ فرمایا یہ کیا کام ہے؟ آقا اللہ نے مجھے یہ بول کر بھیجا ہے کہ مصطفیٰ کریم سے جا کر معلوم کر لو، ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ۔ ہائے 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 قربان، یہ ہے خدا اور مصطفیٰ کی محبت۔ اللہ نے ایسے تھوڑی اپنا محبوب بنایا انہیں۔ فرمایا اگر ان سے کہو ہم نے تمہیں اختیار دے دیا، اگر تم ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور نہیں آنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، آپ دنیا میں رہیں۔ تو حضرت اسرائیل جب موت کے فرشتے، یہ تو جملہ کسی سے نہیں کہتے نا کہ بھائی آپ رہنا چاہ رہے ہو، چلنا چاہ رہے ہو، نہیں، وہ تو بولتا بھی نہیں کہ میں آ رہا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ، تو سجدہ کر لے میں آ رہا ہوں۔ اچانک آتا ہے، اس لیے فرمایا کہ موت اچانک آئے گی۔ کیوں اچانک؟ اس لیے آئے گی کہ بندے کو چاہیے ہر وقت اپنے آپ کو حرام کاموں سے، گناہ سے بچا کے رکھے، ایسے کام میں رکھے تاکہ موت کو جانے میں مزہ آئے، ہمیں رب کی بارگاہ میں فرشتے کو لے جانے میں مزہ آئے، ہمیں جانے میں مزہ آ جائے۔ ایسا بندے کو بنانا چاہیے اپنے آپ کو۔ گناہ میں رہے گا تب بھی مرے گا، اچھے کام کرے گا تب بھی مرے گا، مرنا تو ہے، لیکن موت وہ اچھی ہے کہ جو سجدے میں گزر جائے یا پھر اللہ کے احکام میں گزر جائے۔ اب حضرت اسرائیل نے جب کہا تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ کی دیدار کا مشتاق ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جو وقت تھا میرا پورا ہو گیا، یا رسول اللہ پہ اجازت ہو تو روح قبض کر لوں؟ فرمایا بالکل کریں۔ اب جب حضور کی روح قبض کر رہے تھے تو روح نکلتی ہے پاؤں کے انگوٹھے سے۔ کہاں سے؟ انگوٹھے سے۔ جب وہ روح نکل کے اوپر جاتی ہے تو بندے کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہے نا، یہ نہیں ہوتی، وہ یوں آسمانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب لوگ بولتے پتہ نہیں اوپر یہ کیا دیکھ رہا ہے، میں نے کہا پوچھو میرے مصطفیٰ سے، آقا یہ مرنے والا کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کی روح جا رہی ہوتی ہے، اپنی روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اپنی روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی روح جو آسمانوں پہ جاری ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، پھر اس کی آنکھیں جو ہے بند کی جاتی ہے۔ اور بہت سے تو ایسے بد نصیب مرتے ہیں کہ منہ کھلے ہو جاتے تو پٹی باندھ کر منہ بند کیے جاتے ہیں، اور میں نے کہا زبان پر مصطفیٰ کا ذکر سجاؤ، انشاءاللہ موت کے وقت یہ کھلے گا ہی نہیں، یہ بند ہی رہے گا، پٹی باندھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نہیں تو دیکھو نا بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو 3 دن تک جنازہ لاہور کی زمین پر رکھا رہا ہے، نہ تو پٹی باندھی، نہ کانوں میں روئی ڈھوسی، نہ ناک میں روئی لگائی۔ 3 دن تک جنازہ رکھا ہو، بندے کا اٹیک ہو جائے، بخار کی وجہ سے مر جائے، خون جاری ہو جاتا ہے، لیکن 3 دن تک چہرے پر مسکراہٹ، نہ کان میں روئی، نہ منہ میں روئی، نہ آنکھ میں روئی، نہ پاؤں میں پٹی باندھی، نہ ہاتھوں میں پٹی باندھی، نہ منہ اور سر پہ پٹی باندھی۔ چوتھے دن جب دفنایا تو چہرہ ایسا چمک رہا تھا کہ گلاب کا پھول بھی شرما رہا۔ یہ ہے مصطفیٰ کے نام پر پلنے والوں کا حال، یہ ہے مصطفیٰ کریم کا چلتے پھرتے ذکر کرنے والوں کا حال۔ وہ زندگی میں بھی تیرا چہرہ تر و تازہ رہے گا، موت کے وقت بھی انشاءاللہ میرے نبی تیرا چہرہ بگڑنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تعلق آقا کریم سے اپنا مضبوط کرو میرے دوستو بزرگوں۔ اب حضور کی جب روح قبض کی گئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو میں نے آیت پڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے نبی نے اس کو ہاتھ پکڑا، ہوئے تو اتنی تکلیف دیتا ہے موت کی جب روح نکالتا ہے؟ فرمایا آقا آپ کو تو کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ تکلیف دیتا ہوں، آپ تو نبی ہے تو مجھے اللہ کا حکم ہے کہ آستہ ہاتھ رکھنا۔
ورنہ تو آپ کو نہیں پتا میں کتنا. فرمایا کتنی تکلیف دیتا ہے؟ فرمایا آقا ململ کا کپڑا دیکھا آپ نے؟ ململ کا، پیور ململ کا، بالکل کا اس کو بیری کے درخت پر ڈال دیا جائے، جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے، ململ کا کپڑا ڈال کے اس کو کھینچے، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو چورے چورے ہو جائے گا نا، کانٹوں میں پھنسے گا، جب کھینچو گے تو چورا چورا ہو جائے گا. تو آقا نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں بچتا. فرمایا اس سے زیادہ تکلیف میں جب اس بندے کو دیتا ہوں جس کی روح نکالتا ہوں، اس سے زیادہ اس کو. لیکن میرے آقا نے فرمایا تم میری امت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا نہ میرے آقا، یہ تو ان کا حال بتا رہا ہوں جو گناہ گار ہے، ان کا حال بتا رہا ہوں جو ظالم ہے، کافر ہے، فاسق ہے اور منافق ہے. آپ کی امت کیا؟ ہائے ہائے ہائے. فرمایا آقا سنو انشاءاللہ جم جاؤ گے. یا رسول اللہ، یعنی میرا نبی وفادار کتنا ہے، پیدا ہو تو تمہارا میرا غم، موت کے وقت جب روح نکلے تو پھر بھی تمہاری میری ٹینشن، اس وقت بھی ہمارا تمہارا خیال. ہم تو بد نصیب ہے کہ اس مصطفیٰ کا چوکر چھوڑے بیٹھے ہیں، ہم تو بد نصیب ہے کہ ہم اپنے لب پر مصطفیٰ کا درود نہیں سنبھالتے، سجاتے نہیں ہیں. ارے سنو مصطفیٰ تمہارے لیے کتنے وفادار ہے. میرے آقا نے فرمایا میری امت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آقا آپ کی امت کی تو روح ایسے جو آپ کے سچے غلام ہوں گے نا، ان کی تو روح ایسے نکالوں گا جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال لیا جاتا ہے. آقا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اس کو تکلیف نہیں دوں گا. اسی وجہ سے اللہ کا ولی مرتا ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. اللہ والا کوئی مرتا اس کو تکلیف ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھو، دہلی کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ لے کے جا رہے ہیں، جنازہ لے کے جا رہے ہیں، کندھوں میں بٹھا کے ایک طوائفہ عورت کھڑی ہوئی ہے، طوائفہ. اس نے کہا اوہو اے تماشا گائے عالم، ساری دنیا تجھے دیکھنے آئی ہے، تو کس کو دیکھنے جا رہا ہے؟ اس عورت نے اتنا کہا نا، نظام الدین اولیاء نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا. نظام الدین اولیاء کفن سے ہاتھ باہر نکالا. امیر خسرو نے پکڑ کے ہاتھ اندر کیا. فرمایا بڑھیا چپ کر، تجھے پتہ نہیں اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کا ولی مرتا نہیں، وہ یہاں بھی زندہ ہوتا ہے وہاں بھی زندہ ہوتا ہے. تو نے کیا سمجھ لی یہ مر کے نہیں گیا؟ اگر زیادہ بولے کہ ہاتھ نکال کے پکڑ لے گا تجھے. ہاتھ اندر کیا آپ کا، کیوں کہ موت کا وقت ہے، دنیا میں تماشا بن جائے گا. کہا یہ اللہ کا ولی ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی رب کے دیدار کے انتظار میں رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے انتظار میں رہتا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، وجہ سکرات الموت، موت کی سختی بہت زیادہ سخت ہے. وہ کتنی سخت ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی. اب آئیے یہ بات سنیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مواعظ نعیمیہ کے اندر اس بات کو لکھا، توجہ کرنا. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ایک شخص تھا، اس نے یہ آیت پڑھی قرآن کی، وجہ سکرات الموت، کہ موت کی سختی بہت زیادہ سخت ہے، موت کا وقت بڑا کٹھن ہے، کچھ پلے نہیں رہتا، ہوش ختم ہو جاتے بندے کے، ہوش نہیں ہوتے اس کو. وہ جب اس نے آیت پڑھی نا تو وہ رونے لگا. وہ بولو رونے لگا. ایک بندہ اچانک اس کے پاس آ کے اس نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا کہ موت کا وقت بہت زیادہ سخت ہے، بہت سختی کا وقت ہے، کچھ پلے نہیں رہتا، تو میں ڈر رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اس نے کہا میں تجھے حدیث سناؤں سرکار کی؟ اس نے کہا بول. کہا میرے نبی نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. موت مومن کے لیے. اس نے کہا اچھا یار یہ کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں موت تحفہ، اللہ فرما رہا موت کا وہ بڑا سخت ہے. اب قرآن کی مانوں یا حدیث کی مانوں؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا موت کا وقت بہت سخت ہے، حضور فرما رہے ہیں موت مومن کا تحفہ. یہ کیا؟ بڑا پریشان سمجھ میں نہیں. اس کے پاس گیا، بڑا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا قرآن میں نے بند کیا، لب پر درود سجاتا سو گیا، درود پڑھا، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی، مصطفیٰ تشریف لے آئے. ہاتھ ہے تو اٹھا کے بولنا سبحان اللہ اونچی آواز سے یار. مصطفیٰ فوری تشریف لے آئے. میرے آقا نے فرمایا میرے امتی کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، امتی گھر پریشان ہو رہا ہے، خبر مصطفیٰ کو مدینے میں ہو رہی ہے. امتی گھر پریشان ہے، خبر انہیں مدینے میں ہے. میرے آقا نے تشریف لائے. فرمایا کہ کیوں تشریف پریشان ہے؟ آقا بات یہ ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے موت کا وقت بہت سخت ہے، اور آپ کی ایک بدین حدیث سنائی ہے وہ کہتا ہے کہ موت تحفہ ہے. میں کیا کروں سمجھ میں نہیں. میرے نبی نے فرمایا ایسا کر تو قرآن پڑھ. چلے گئے سرکار بول کے. وہ صبح اٹھا، وہ وضو کی الف لام میم سے والناس تک 30 سپارے پڑھ گیا. اس کو اپنے سوال کا جواب ہی نہیں ملا. بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ پھر دودھ پڑھتے سویا، دوسری رات ہوئی، پھر میرے مصطفیٰ آ گئے. کھایا ہے نا گوشت تو دکھا پھر اپنا جوش. زور سے بول اسی آواز سے سبحان اللہ. کھا کے بھی اٹھے کٹھے ہو کر تمہاری زبانیں نہیں نکلتی. واہ بھائی واہ، بڑی کمال کی بات ہے.
میں تو ویسے تھکا ہوا ہوں, گلے پہ بڑی تکلیف ہے, بڑی جان اور جبر کر کے بول رہا ہوں, لیکن آپ سن کر بھی نہیں بولتے تو پھر بتا میں کیا کروں پھر یار. فرمایا کہ تو اس نے قرآن پورا پڑھا, نہیں سمجھ میں آیا. پھر حضور آ گئے. میرے آقا نے فرمایا کیا وہ مسئلہ حل ہو گیا؟ کہا آقا نہیں. فرمایا ایسا کر تو قرآن کا 12واں سپارہ پڑھ لے. حضور بول کے چلے گئے. وہ صبح اٹھا, پھر 12واں سپارہ شروع سے ختم تک پڑھ لیا, سوال کا جواب نہیں ملا. پھر پریشان, روتے روتے سویا. پھر حضور آ گئے تیسری مرتبہ. میرے آقا نے فرمایا حل ہو گیا؟ آقا نہیں. فرمایا ایسا کر تو 12ویں سپارے میں سورہ یوسف پڑھ لے. یہ میرے آقا سبق سکھا رہے ہیں نا, نبی کیا کچھ کر سکتا وہ میں نے کر لے. خدا کے بندے اپنا کام کر جا کے, پھر ہمیں نہ چھیڑ. پھر ہم چھیڑیں گے تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. پھر ہاں, ہمارے آقا کے بارے میں ہمیں نہ چھیڑو. تمہیں نہیں ماننا نہیں مانو, لیکن سن مصطفیٰ ہماری جان ہے, مصطفیٰ ہمارا ایمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا 12واں سپارہ سورہ یوسف پڑھ لے. وہ رات کو صبح اٹھا سو کر پوری سورہ یوسف پڑھ لی 12ویں سپارے میں. مسئلے کا جواب پھر حل نہیں ہوا. چوتھی رات سویا, پھر میرے آقا آ گئے. میرے آقا نے فرمایا ہو گیا مسئلہ حل. اب مجھے نہیں پتا وہ امتی یا تو بہانے کر رہا تھا بار بار بلانے کے, یا پھر اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. یہ تو مصطفیٰ اور محبوب کی عاشق اور معشوق کی بات ہے, وہ مجھے نہیں پتا وہ کیا ہو رہا تھا. چوتھی مرتبہ آئے میرے آقا. فرمایا مسئلہ حل ہو گیا؟ آقا نہیں ہوا, 4 دن ہو گئے پریشان ہوتے ہوئے. فرمایا ایک کام کر, تو علاقے کے اندر فرا عالم دین ہے, اس کے پاس چلا جا, وہ تیرا مسئلہ حل کر دے گا. علاقے میں کون عالم ہے کون نہیں ہے میرے مصطفیٰ کو خبر ہے. کیسے کہوں حضور کو میری خبر نہیں, کائنات کا ہر ذرہ ان کی نظر میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جاؤ اس عالم کے. اب وہ صبح اٹھا, عالم کے پاس چلا گیا. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے عالم کے پاس کیوں بھیجا؟ حضور چاہتے تو خود بھی بتا سکتے تھے نا. تو میں نے کہا حضور خود بتاتے تو علماء کی قدر تمہیں کون بتاتا؟ پھر عالموں کی قدر کہاں سے آتی؟ سرکار نے فرمایا عالم پہ چلے جاؤ. پتہ چلا میرے نبی نے بتا دیا, اگر میں دنیا میں نہیں تو کیا ہوا, میرے وارث پیچھے علماء موجود ہیں نا, میرے عالم میرے وارث موجود ہیں. اس عالم کے پاس گیا. اس نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے حضور نے بھیجا آپ کے پاس. اچھا, وہ عالم جو عاشق تھا وہ تڑپ گیا, حضور نے بھیجا, کہاں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ جلدی سے اٹھا, اس نے وضو کیا, سفید سوٹ پہنا, غسل کیا, خوشبو لگائی. کیا کرنے کے لیے؟ سرکار کی بات سننے کے لیے کہ میرے محبوب کا پیغام آیا ہے. اچھی تیار ہو کے نا, اس نے بولے بول حضور نے کیا کہا؟ کہ حضور نے کہا میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اللہ قرآن میں فرماتا کہ موت کا وقت بہت سخت ہے. اور ایک بندے نے کہا کہ موت جو ہے نا مومن کا تحفہ, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. سرکار نے فرمایا اس سے معلوم کرو. اب آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ توجہ 1-2 منٹ صرف, آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا بھائی ایسا کر, تو قرآن کریم کی جو آیت ہے نا سورہ یوسف کے اندر, قطعنا ایدیہن وقلنا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, یہ قرآن کے 12ویں سورہ سورہ یوسف کے اندر یہ پڑھ لے, تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے پوری آیت دھڑا دھڑ 50-100 مرتبہ پڑھی, مسئلہ پھر وہیں رکا پڑا ہے. پھر علی یہ موت تحفہ کیسے؟ اس نے کہا مولانا صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے فرمایا بھائی اس کا ترجمہ کر. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کو جب عورتوں نے دیکھا, مصر کی عورتوں نے, ہاتھ کاٹ لیے, 4 انگلیاں کٹ گئی, پورے ہاتھ کٹ گئے سیب کی بجائے. تو عالم صاحب نے پوچھا پتہ تکلیف, بس میں اترنے لگا ممبر سے, لیکن خدا کی قسم ایسا ہو کہ 2 دن جو تو نے کھایا ہے نا گوشت, ہاں اب دکھانا پڑے گا تجھے جوش, بڑا جملہ قیمتی ہے, بس اتر رہا ہوں ممبر سے. اس نے کہا بھائی ہاتھ کٹا پورا, تکلیف ہوئی تھی؟ اس نے کہا نہیں, تکلیف کیسے ہوگی؟ عالم صاحب نے پوچھا پتہ تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا سامنے حضرت یوسف کا چہرہ تھا تو تکلیف نہیں ہوئی. فرمایا بے وقوف, تیرا یہی تو جواب ہے, موت مومن کے لیے تحفہ کیسے ہے؟ اور جس کے سامنے حضرت یوسف کا چہرہ ہو, ہاتھ کٹ جاتے ہیں, عورتوں کو تکلیف نہیں ہوتی, تو موت کے وقت جب مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہو تو مومن کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟